سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سیگمنٹ قصص کا سیگمنٹ، قصص الاسلام کا سیگمنٹ، جس کا بے صبری سے لوگوں کو انتظار رہتا ہے اور ہم اس کو اپلوڈ بھی کرتے رہتے ہیں. آج کا واقعہ ایک معجزے کے اوپر ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو آج اختتام پذیر کریں، لیکن ہماری سب سے پہلی جسے ہم کہتے ہیں اول کوشش یہ ہوگی کہ اس واقعے کو آپ کو سمجھایا جائے، کیونکہ یہ واقعہ بہت کچھ سکھاتا ہے. لٹرلی اس واقعے سے جب میں پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے لائف کے اندر، تو وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک گوش گزار کر سکوں. یہ واقعہ ہے قوم سمود کا. قوم سمود، قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. اگر یاد رہ سکے، قوم سمود ان کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی وجہ شہرت دی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں. معجزات بھی ہوئے ہیں، یہ اس کا ایک رخ آج میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی. آپ سب کو پتا ہے پہلے زمانے میں اس وقت نبیوں کی عمر 900 سال. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی. 900 سال، 100 سال، 120 سال کی عمریں ہوا کرتی. تو جب اس زمانے میں لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ اس دور میں، مطلب جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں لوگوں کی عمریں 60 سال، 70 سال، 80 سال کی ہو جائیں گی. اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے پھر تو لوگ گھر ہی نہیں بنائیں گے، اتنی سی عمر کے لیے کیا کریں گے. لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. ابھی واقعہ سنیے گا، یہ جو میں انٹرو آپ کو تھوڑا سا دے رہا ہوں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ آپ کو واقعے میں آگے جا کر آج نہیں کل پرسوں یہ بہت آپ کو مدد کرے گی سمجھنے میں. اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود. ان کی قوم جو تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتی تھی. وہ تبلیغ کرتے رہتے تھے، دین کی دعوت دیتے رہتے تھے، ایمان نہیں لاتی تھی. صرف نہ کہ یہ کہ ایمان نہ لائے یا پھر بات نہ مانے، بلکہ پورے طریقے سے ان پر تہمتیں لگاتی تھی، ان کو اذیتیں پہنچاتی تھی. کس کو؟ اللہ کے نبی کو. کون؟ ان کی قوم. کون سی قوم؟ قوم سمود. کون سے نبی؟ حضرت صالح علیہ السلام. اب واقعہ شروع کرنے لگا. یہ لوگ اتنے بت پرست تھے کہ انہوں نے اپنے 70 بت تراشے ہوئے تھے. 70 بت تھے ان کے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے. ان کے جو ریپریزنٹیو ہوتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں، ان سے ایک مرتبہ ڈائلاگز ہوئے. کس کے؟ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تم بت پرستی کر رہے ہو. حضرت صالح علیہ السلام بہت کوشش کرتے تھے کہ یہ بت پرستی چھوڑ دیں اور راہ حق پر چلیں، سیدھے رستے پر چلیں، صراط المستقیم پر چلیں اور اپنے اصلی خدا کو پہچانیں کہ اصلی خدا وہ ہے، نہ کہ یہ جسے یہ پوج رہے ہیں. اب سنیے گا، بہت بت پرست تھے. 70 بت تھے ان کے اپنے بڑے بڑے. بقول ان کے، میرے لیے کوئی بڑے نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے کوئی بڑے نہیں. بہرحال بقول ان کے بڑے بڑے بت تھے. 70 بت، کچھ اہل قلم میں آتا ہے 70 تقریباً بت تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ ڈائلاگز ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ان کے جو ریپریزنٹیوز تھے، بڑے جو تھے، وہ جو بت پرست تھے، قوم سمود ایمان نہیں لا رہی تھی، ان کے جو بڑے تھے ان سے بیٹھ کر بات کی. کہا دیکھو چلو ایک کام کرتے ہیں، میں تو تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، میں تو ایک واحد اللہ کو مانتا ہوں، میرا خدا تو وہ ہے اور بے شک ہم سب کا خدا وہی ہے، لیکن تم ان بتوں کو مانتے ہو نا، تو ٹھیک ہے آج ایک کام کر لیتے ہیں. اب وہ کام کیا تھا؟ غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی ان ریپریزنٹیو سے کہہ رہے ہیں، قوم سمود کے بڑوں سے کہہ رہے ہیں ایک کام کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ ایک، اگر آج کی زبان میں کہوں، ایک ایونٹ رکھتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے اس واقعے کے اندر، میں پہلے بھی بتا دوں، لفظ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، مفہوم یہی ہے، ظاہر ہے وہ ورڈز تو نہیں ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا ایک کام کر لیتے ہیں. بھائی کام کیا کر لیتے ہیں؟ کام یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آج کی زبان میں کہہ چکا ہوں، ایک ایونٹ کرتے ہیں
میں تمہارے بتوں سے کچھ مانگتا ہوں, کچھ حاجت کرتا ہوں, اور اگر تمہارے بت میری حاجت پوری کر دیتے ہیں تو میں بھائی تم لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دوں گا, بس میں بلکہ میں یہ علاقہ ہی چھوڑ دوں گا, میں یہ چھوڑ دوں گا, تمہارا شہر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میں یہ اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا. ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے, وہ سب کچھ جانتے تھے, بڑے کانفیڈنٹ تھے, بٹ ہم لوگوں کو سیکھ دینے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوتی تھی. تو اب کیا ہوا, جب انہوں نے یہ بات کہی تو کہا دیکھو کر کچھ اس طریقے سے لیتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے بت سے کچھ حاجت کرتا ہوں, بقول تمہارے جو خدا ہیں ان سے کچھ حاجت کر لیتا ہوں, اگر انہوں نے میری حاجت پوری کر دی تو بس پھر بہترین ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں سے دعوت دینا چھوڑ دوں گا, میں چلا جاؤں گا, تمہارا شہر ہی چھوڑ دوں گا. ہاں اس کا دوسرا رخ, اگر تمہارے بتوں نے حاجت پوری نہ کی تو پھر میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے اللہ سے کچھ حاجت پوری کروا لینا, کچھ مانگ کر دیکھنا میرا اللہ پوری کر دے گا تمہاری حاجت. بات ہو گئی, حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بات کر دی. اب وہ بت پرست لوگ قوم سمود جو ایمان نہیں لا رہی تھی, بہرحال ویسے تو ظاہر بہت بڑا ایک وہ ہو جائے گا چھوٹے لفظوں میں, بہرحال یہ شرط مان لی, لیکن اس چیز کے اوپر ایک اپنی شرط بھی رکھی. شرط کیا تھی؟ کہا کہ اب وہ بت پرست قوم سمود کے بڑے ریپریزنٹیوز کہہ رہے ہیں, جن سے بات ہو رہی, جن سے ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے, کہنے لگے ٹھیک ہے پر صالح, ظاہر وہ صالح کہتے ہیں, ہم تو ہمارے لیے تو احترام حضرت صالح علیہ السلام. کہا بھائی ایک یہ ہے کہ ایک پوائنٹ ہے اس چیز کا, وہ یہ ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے کر لیتے ہیں, لیکن اچھا کیا کر لیتے ہیں, ایک دفعہ دوبارہ چھوٹا سا بتا دوں کہ اگر اب کس چیز پہ وہ تیار ہوا ہے, اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے حضرت صالح علیہ السلام ہمارے بتوں سے کچھ مانگ کر دیکھ لیں, ان کی حاجت پوری ہو گئی تو صحیح ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اگر آج کے زمانے میں کہوں ایک آئیڈیا دیا, انہیں کہا بھائی میں مانگ کے دیکھ لیتا ہوں, اگر تمہارے بتوں نے حاجت پوری کر دی تو میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں گا, میں یہ دعوت دینا چھوڑ دوں گا, اور اگر نہ کی, وہ بہت کانفیڈنٹ تھے, ظاہر سی بات ہے اللہ کے تو نبی ہیں وہ, لیکن اگر پوری نہ کی تو تم میرے اللہ سے کچھ مانگ کر دیکھنا, اگر خدا نے حاجت پوری کر دی انشاءاللہ وہ کر دے گا, تو بس پھر تم یہ بت پرستی چھوڑ دینا. اس بات پر ڈیل ڈن ہو گئی, بالآخر ڈیل ڈن ہو گئی. لیکن اب قوم سمود کے وہ جو ریپریزنٹیوز تھے انہوں نے ایک پوائنٹ رکھ دیا, کہا پہلے آپ ہمارے بتوں سے کچھ مانگیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ڈیل ڈن ہو گئی. اب میں آج کی زبان میں کہوں سب تیاریاں ہو رہی ہیں, ایک میگا ایونٹ تیار ہو رہا ہے بھائی, ایک بڑی محفل ہے, ظاہر ہے لوگ آ رہے ہیں بھائی, ایک نبی, اللہ کے نبی سامنے, دوسرے مطلب ایک بات اس طرح کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل میں جو ہے وہ گمراہی میں اور سیدھے راہ میں ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے, گویا یوں کہہ لیں, اور خالی صرف سیدھی راہ اور باطل نہیں, گمراہ نہیں, بلکہ اللہ کے نبی اور بت پرست میں ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے. بھائی ان کا بھی دین ہمارا بھی دین, پورا کا پورا مجمع لگ گیا. بالآخر وہ دن آ گیا, انہوں نے اپنے بت لگا دیے, ایک محفل جم گئی, آج کی زبان میں کہوں ایک میلہ جچ گیا. بت وہاں پر موجود ہیں, قوم سمود موجود ہے, ان کے ریپریزنٹیوز موجود ہیں, اور پھر حضرت صالح علیہ السلام آ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں, کون؟ قوم سمود اپنے بتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھو ہمارے اپنے بتوں سے کہہ رہے ہیں اے خدا ہماری بات مان لینا, یہ صالح اپنی حاجت پوری کروانا ہے, اس کی حاجت پوری کر دینا, ورنہ عجیب و غریب کام ہو جائے گا. جب ادھر سے حضرت صالح علیہ السلام نے آواز دی, اب ظاہر ہے ہم تو اپنے لفظ میں بتا رہے ہیں, قصہ بیان کر رہے ہیں, مفہوم یہی ہے, واقعہ یہی ہے. آواز بلند کی اور کہا کہ اب ان کے بت کو آواز دی, کوئی جواب نہیں آیا. پھر سے آواز دی, کوئی جواب نہیں آیا. بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ تو میری بات کا جواب دے ہی نہیں رہے, تو میں ان سے حاجت کیا کروں, یہ تو میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے, تو مجھ سے مخاطب ہی نہیں ہو رہے. ان بتوں سے تمہارے بقول تمہارے خداؤں سے, بتوں خداؤں سے نعوذ باللہ تمہارے, میں کیا حاجت مانگوں؟ ایک کام کرو تم ہی مانگ لو میری طرف سے, پھر اگر یہ حاجت پوری کر دیں تو مجھے بتا دینا.
اب وہ قوم بتوں کی آگے ناک رگڑنے لگی، کہنے لگی اے خدا، اے بت، بتوں کے نام لے لے کے اپنے جو ان کے تھے بڑے بڑے بھائی، کہنے لگی کہ ہمارے کو ذلیل نہ کراؤ اس صالح کے سامنے، اس کی حاجت پوری کر دو۔ بت تو بت ہے نا بھائی، خود ہی لوگوں نے بنایا ہے، خود ہی ان سے باتیں کر رہے ہیں، بہرحال بتوں سے مانگ رہے ہیں، وہ ناک رگڑ رہے ہیں بتوں کے آگے۔ جاہلیت دیکھیں بھائی، بتوں کے آگے ناک رگڑنی، کہا کیا کہا کہ بھائی یہ سالے حاجت پوری مانگ دو، حاجت پوری کر دو اس سالے کی۔ بالآخر پوری شام ہو گئی، کیا ہو گئی؟ شام ہو گئی، سورج ڈوبنے کو آ گیا، کوئی حاجت پوری نہ ہوئی، حتیٰ کہ وہ بت اپنے ہی یہ جو ہے جنہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، قوم سمود جو ایمان نہیں لائی تھی، جو کافر تھے، بھائی ان سے مخاطب نہیں ہو پا رہے، حضرت صالح سے کیا مخاطب ہوں گے وہ بت تو بت ہے نا بھائی۔ اب جب وقت گزر گیا، اب حضرت صالح علیہ السلام نے بآواز بلند کہا دیکھو بھائی، یہ تمہارے بت تو نہ تم سے مخاطب ہو رہے ہیں، نہ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں، نہ میری اور تمہاری کوئی حاجت پوری کر رہے ہیں۔ اب تم ایک کام کرو، جیسے کہ ڈیل ڈن ہوئی تھی، اب تم ایک کام کرو، اب تم میرے خدا سے کچھ مانگ کر دیکھو، کیا پتا وہ حاجت پوری کر دے۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو ڈیل ڈن ہوئی تھی، سبحان اللہ، کہا وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا، تو مجھے بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے۔ اب انہوں نے حاجت بتائی یا نہیں بتائی، انہوں نے آگے حاجت پوری کی یا نہیں کی، اور کیا آگے واقعہ ہوا، یہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے آج افطار نشریات میں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ بچپن کی شرارتوں میں ملی حکمرانوں کے ناروں میں ملی، چولستان میں ملی ہو انگلستان میں ملی، یار 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 مجھ کو پیار میں ملی، ملی چلی ملی چلی، کبھی جیت میں ملی کبھی ہار میں ملی، اکران میں ملی شوگران میں ملی، چلی سندھ سے لو بلتستان میں ملی، ہر پاکستانی کی جان میں ملی، قیامت ہے اس ماہ کی جو رحمتوں سے بھری ہے۔